أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ سورۃ التوبہ آیا 81۔ فارح المخلفون، اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے پر خوشی کا اظہار کرنے والوں کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے۔ بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے۔ یہاں پیچھے رہنے سے مراد غزوہ تبوک سے پیچھے رہنا ہے۔ یہاں ایک تو ہے پیچھے رہ جانا، لیکن پیچھے رہنے والوں کی نفسیاتی صورتحال کو سب کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عریاں کر دیا، وہ جو اندر چھپی ہوئی تھی، جو جذبے تھے، احساسات تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے گا اس نفسیاتی تصویر کشی میں پہلی بات ہے خوشی کی۔ منافق ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، نکل گیا قافلہ، ہم ٹھیک ہیں۔ جہاد سے منہ موڑنا حرام ہے۔ اس نافرمانی پر منافق کے سوا کون ہے جو خوشی محسوس کر سکتا ہے؟ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے یہ جرم کس وجہ سے سرزد ہوا؟ پیچھے رہ جانے والے آرام طلبی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، انفاق فی سبیل اللہ میں کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، کم ہمتی اور دلی کمزوری نے انہیں پیچھے رہنے پر آمادہ کیا۔ پیچھے رہنے کا جرم دنیا پرستی کی وجہ سے ہوا، پیچھے رہنے کا جرم ان کے اس قول کی وجہ سے ہوا، انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلو۔ وَقَارِهُ أَن يُجَاهِدُوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نکلنا ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرحت کے ساتھ دوسری چیزیں ان پر واضح کی کہ کراہت ہے، اندر ہی اندر خوشی کے اندر سے کراہت بھی اٹھ رہی ہے۔ نفرت کس چیز سے ہے؟ جہاد سے۔ یہ خوشی اور کراہت دونوں آپس میں مل گئیں اور اب ایک انسان کی گفتگو بھی بدل گئی، اندر کے جذبوں کو اظہار کا موقع مل گیا۔ ہمدرد بن بن کر دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ ان کے متضاد ہوتا ہے، اگر وہ عذر پر بھی بیٹھے رہ جائیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلو۔ منافق ہمدرد بن کر دوسروں کو بھی جہاد سے روکتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، موسم شدید ہے، سفر صعوبتوں بھرا ہے اور فصلیں پک کر تیار ہیں، ایسی گرمی میں نہ نکلو۔ قُلْ نَارُ جَہَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ منافقوں نے عارضی آرام کو ہمیشہ کے آرام و سکون پر ترجیح دی، انہوں نے ہمیشہ کی مشقت اٹھانا گوارا کر لیا، تو رب العزت نے فرمایا جہنم کی آگ تو بہت شدید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے، یعنی گرمی کا حصہ جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہی دنیا کی آگ کافی نہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے 69 حصے گرمی کے جہنم میں گرمی زیادہ ہے، ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، اور ان میں سے کچھ کو ان کی کمر تک، ان میں سے کچھ کو ان کی گردن تک آگ پکڑے گی۔ اللہم اجرنا من النار لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے،
کاش ان میں سمجھ ہوتی کہ جہنم کیسی وحشتناک جگہ ہے تو وہ کبھی اسے ہمیشہ کا گھر نہ بناتے۔ رب العزت نے فرمایا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوگی۔ سورۃ المعارج آیا 15۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیا 56۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت اس دنیا میں یہ سمجھ آ جائے کہ آخرت کی آگ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کے شعور کو کیسے بیدار کیا؟ دنیا میں تو ٹھنڈی چھاؤں میں ہو، آخرت کی گرمی کا کیا علاج کرو گے؟ وہاں ہمیشہ کی آگ ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے والی کوشش بہت تھوڑی مدت کے لیے ہے اور جہنم کا عرصہ بہت طویل ہے۔ کاش تم سمجھ جاؤ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بس لازم ہے کہ وہ ہنسیں بہت کم اور روئیں بہت زیادہ، اس کے بدلے میں وہ جو کماتے رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 82۔ بس لازم ہے وہ ہنسیں بہت کم اور روئیں بہت زیادہ۔ رب العزت نے منافقوں کو حکم دیا کہ ختم ہونے والی قلیل دنیا سے خوب فائدہ اٹھا لو، پھر رونا ہی رونا ہے۔ دنیا بہت کم ہے، پھر اس میں جتنا چاہو ہنس لو، ظاہر ہے ہنسی کی مدت کم نکلے گی اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچو گے تو بہت رو گے کہ رونا ختم نہیں ہوگا۔ تم دنیا میں جتنا بھی ہنس لو بہت تھوڑا ہے اور چاہے کہ روئیں بہت زیادہ، آخرت میں بھی رونا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ تو ہم نے اب چوز کرنا ہے دنیا کی مٹھاس لینی ہے یا دنیا کی کڑواہٹ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، دنیا قلیل ہے، وہ جہاں جتنا چاہیں ہنس لیں، جب وہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ایسا رونا ہوگا جو دوامی ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رونے اور کم ہنسنے کا حکم کیوں دیا؟ جو لوگ بدی کماتے ہیں ان کی جزا ایسی ہے جس پر رونا چاہیے۔ یہاں کی ہنسی کی مدت کم ہے کیونکہ دنیا کی زندگی چھوٹی زندگی ہے اور آخرت میں پھر ہمیشہ کے لیے رونا ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ہیں۔ منافقوں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی اور ان کی جزا ہے، بدلہ ہے، ظلم نہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تُخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكَ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ کہہ دیں تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے۔ بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ سورۃ التوبہ آیا 83۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ سے واپس لے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ جانے والوں کے کسی گروہ سے ملیں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں، پھر وہ لوگ آپ سے کسی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سزا کے طور پر انہیں جواب دیں فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا،
تو آپ کہہ دیں تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے، کہ اب تم کسی جنگ میں میرے ساتھ نہیں جا سکتے، نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کیوں؟ تم نے پہلی بار گھروں میں بیٹھ رہنا پسند کیا تھا، اس لیے فاقعدوا مع الخالفین، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ تو اب تم پیچھے رہنے والی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ عمرہ حدیبیہ کے سلسلے میں رب العزت نے فرمایا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والی جلدی ہی کیا اٹھیں گے، ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں، کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا تم جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الفتح آیا 15۔ جہاد کے معاملے میں آرام پسند کرنے والوں کو آئندہ جہاد کرنے سے کیوں محروم کیا گیا؟ یہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کے مقابلے میں آرام کو پسند کیا اور اسلامی لشکر سے پیچھے رہ گئے، اس لیے کسی بھی مشکل مہم کے لیے نااہل ثابت ہوئے۔ اسلام کو سلیم الفطرت، مضبوط اور پختہ ارادے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوں اور جو طویل مشقت برداشت کر سکیں۔ لیکن جب عیش و آرام لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ شکست کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مشکل اوقات میں کمزور ارادے کے لوگ انتشار کا باعث بنتے ہیں، اس لیے کہا گیا صاف کہہ دو تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ تبوک میں نکلنے کی بجائے پیچھے رہنا پسند کیا، اس لیے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ سورۃ التوبہ آیا 84۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ان میں سے کسی کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ زندگی میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور کفر ہی پر انہوں نے جان دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو کہ مخلص اور اکابر صحابہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی قمیض مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں سے کسی پر جو مر گیا ہو ہرگز نہ پڑھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے کیوں روکا گیا؟
منافقوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ منافق بے عمل اور فاسق تھے۔ نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہونے سے میت کو اعزاز ملتا ہے اور اس اعزاز سے محروم کیا گیا تاکہ آئندہ مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جائے جو لوگ مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے وہی اسلامی تحریک میں اعزاز پائیں گے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، منافقوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وہ بے عمل اور فاسق تھے۔ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، وہ کافر تھے اور کفر کی حالت میں انہوں نے جان دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنازے کی طرف بلایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے، اگر لوگوں سے بھلائیاں معلوم ہوتی تو آپ جا کر اس کے جنازے پڑھاتے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات کا کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رہا کہ جس کے جنازے کی نماز حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے اس کے جنازے کی نماز آپ بھی پڑھتے، جس کی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پڑھتے تو آپ بھی نہ پڑھتے، اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام گنوا دیے تھے اور صرف انہی کو یہ نام معلوم تھے، اس بنا پر انہیں رازدان رسول کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اس کے مرنے کے بعد جو سلوک کیا، یعنی قمیض مبارک اس کو پہنایا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی، اس کے متعلق صحابہ نے آپ سے کچھ کلام کیا، یعنی مؤدبانہ شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کرتا اور میری نماز اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچائے گی، خدا کی قسم میری خواہش تو یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں۔ ابن ابی کو قوم والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص سے اس نے تبرک حاصل کیا تو 1000 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی اور وقت وفات تک کسی منافق کی قبر پر دعا کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم منافقین کے ہر عمل کو نکال باہر پھینکیں۔ جھوٹ بولنا پہلا صرف، وعدہ خلافی کرنا دوسری، پھر امانت میں خیانت کرنا، پھر لڑائی کے وقت جھگڑا کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، تو یہ چاروں صفتیں ہم نے دیکھنا ہے ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہیں تو ان کو باہر نکالیں، ہر وقت اپنا آپ کو اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔